ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجا، اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد ہماری زندگی کا گزرتا ہر دن وہ ہمیں قیامت کے، اللہ کے موت کے قریب کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو قیامت کی علامات بیان کی ہیں، جو حالات و واقعات کو بیان کیا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو، یہ احساس بیدار ہو کہ ہر گزرتا وقت وہ اپنے اندر فتنوں کو کھینچ لا رہا ہے، ہر گزرتا وقت وہ اس کو موت کے قریب کر رہا ہے، اور اس گزرتے ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ، حالات و واقعات کے تغیر کے ساتھ ایمان کا باقی رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، اس میں ملاوٹ نہ ہونے دینا، یہ کتنا اہم اور ضروری ہے۔ یہ آخرت کی تذکیر ہے، یاد دہانی ہے کہ ہم غافل نہ ہوں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا میں ہم نے ہمیشہ کے لیے جینا ہے، یہاں آنا جانا لگا ہوا ہے، آج ہم ہیں، کل ہماری جگہ کوئی اور ہوگا۔ تو یہ گزرتا وقت ہمیشہ ہمیں یہ احساس دلائے کہ ہماری کیا تیاری ہے، ہم نے اپنے آپ کو کتنا آخرت کے لیے تیار کیا ہوا ہے، حساب و کتاب کے لیے ہماری تیاری کیسی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی غفلت کی نیند سے کب بیدار ہوگے؟ ما ينتظر احدکم الا غنا مطغیا. اگر اللہ نے حالات ایسے رکھے ہیں کہ جن حالات میں اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہو، عافیت ہے، نعمت ہے، مسجد آ سکتے ہو، دعائیں کر سکتے ہو، وقت ہے، صحت ہے، تو اللہ سے مانگ لو، اللہ سے کچھ حاصل کر لو، اللہ سے اپنی جنت کو لکھوا لو. فرمایا کہ تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ الا غنا مطغیا، کہ تمہارے پاس اتنا مال آ جائے جو تمہیں سرکش بنا دے، او فقرا منسیا، یا ایسا فقر آئے، ایسی آزمائش آئے، ایسی فقیری آئے جو تمہیں سب کچھ بھلا کے رکھ دے. اور بہت سارے آثار میں ہے یہ بات، محدثین سے مروی ہے کہ رب فقر یؤدی الی الکفر. بعض دفعہ یہ فقر جو ہے انسان کو کفر کی دہلیز پہ لا پہنچاتا ہے. انسان پھر اللہ کا بھی کفر کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے کہ کیا کروں، مر جاؤں. کمانا ہے، جیسے مرضی کمانا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے. پھر بعض اوقات وہاں پر ایمان وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا جو انسان کو روک سکے. فرمایا او فقرا منسیا، کہ ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو جو پھر تمہیں بھلا کے رکھ دے. او مرضا مفسدا، کس بات کا انتظار ہے؟ تاخیر کس چیز کی ہے؟ کیا ایسے مرض کا انتظار کر رہے ہو، ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں خراب کر کے رکھ دے، تمہاری زندگی میں فساد کو برپا کر دے. او حرما مفندا، بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو، یہ انتظار کر رہے ہو کہ جوانی کے ایام گزر جائیں، بال سفید ہونے کے بعد، داڑھی سفید ہونے کے بعد مسجد آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور کیا کام ہے، ان ایام کا انتظار کر رہے ہو. مفندا، جو تمہیں فنا کر کے رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے. او موتا مجہزا، موت کا انتظار کر رہے ہو کہ موت کب آئے گی، تمہارے سامنے تیار کھڑی ہو، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر تم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. او الدجال، کس بات کا انتظار ہے؟ دجال کا انتظار کر رہے ہو. فرمایا والدجال شر غائب ينتظر، دجال بہت بڑا پوشیدہ شر ہے، ایسی برائی ہے، ينتظر، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. او الساعہ، کس بات کا انتظار ہے؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہو. والساعة ادہا وامر، فرمایا قیامت ایسی ہے جو بہت ہی ہولناک ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ دنیا ختم ہو جائے، مر جائیں، مٹ جائیں، ایسی زندگی، ایسی لائف، یہ نہ ہو تو بہتر ہے. کیا ہو پھر؟ موت چاہتے ہو؟ فرمایا والساعة ادہا وامر، جب موت آئے گی نا اور حساب و کتاب کا دن قائم ہوگا، تم پھر ان دنوں کو یاد کرو گے. ہائے میرے پاس مہلت تھی، دن تھے، عیاشیوں کے اندر گزار دیے، تھوڑی سی عیاشی کم ہوئی تو موت کا مطالبہ شروع کر لیا، موت کو گلے لگا لیا. اللہ نے ٹائم دیا تھا، نعمت دی تھی زندگی کی، وہ دقائق تھے، وہ دن تھے، میں نے گوا دیے. والساعة ادہا وامر، قیامت سب سے بڑی ہولناکی ہے، وہ بڑی خطرناک ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاص دجال کا ذکر کیا. بڑے بڑے فتنوں کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ، ان بلاؤں کے ساتھ اللہ نے دجال کا ذکر کیا کہ وہ ایسا شر ہے جو پوشیدہ ہے، ابھی تک ظاہر نہیں ہوا. ينتظر، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو اس روح زمین کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے. سب سے بڑا فتنہ وہ دجال ہوگا. ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انها لم تكن فتنة على وجه الارض منذ ان ذرأ الله ذرية آدم اعظم من فتنة الدجال. اے لوگو، جب سے اللہ نے آدم کے بیٹوں کو پیدا کیا ہے، بنی آدم کو پیدا کیا ہے، اس روح زمین پر دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اس سے بڑی اور کوئی آزمائش نہیں ہوگی.
وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالِ، اور اللہ نے جس بھی نبی کو بھیجا ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کا ذکر وہ ساری سابقہ کتب کے اندر موجود ہے۔ ہر نبی ڈراتا رہا کہ ایک ایسا وقت آئے گا اس میں دجال نے آنا ہے اور وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیون ہوں۔ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، اور تم آخری امت ہو، اور وہ ضرور تمہارے درمیان ہی اب آئے گا۔ اے میری امت، اے امت محمد، اگر میں زندہ ہوا، اگر تمہارا حبیب زندہ ہوا اور میرے ہوتے ہوئے دجال آ گیا تو میں محمد اس سے لڑائی کروں گا، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ تمہاری طرف سے لڑنے والا، اس کو سینہ دینے والا، اس کا مقابلہ کرنے والا، وہ میں محمد ہوں گا۔ فَإِن يَخْرُجْ بَعْدِي، ہائے اے میری امت محمد، اے میری امت، اگر دجال میرے بعد آ گیا، میں تمہارے درمیان نہ ہوا، تو یاد رکھو ہر مسلمان خود اپنا مقدمہ لڑے گا۔ اس سے لڑنے والا، اپنے ایمان کو بچانے والا، اپنی حفاظت کرنے والا خود ہوگا۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اللہ میرے بعد ہر مسلمان کا نگہبان ہوگا۔ لیکن یاد رکھو بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے، اور یہ وہ بڑی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے، جس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس سے قبل جو آسمانی کتب تھیں قرآن سے پہلے، ان کے اندر بھی اس کی تحذیر موجود ہے، اس سے ڈرایا گیا ہے، اس کا ذکر موجود ہے، اور ہر نبی اپنی قوم کو ڈراتے رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ جب امام مہدی آئیں گے اللہ حالات کو تبدیل کرے گا، حالات خوشگوار ہوں گے، آسمانوں سے بارشیں برسیں گی، زمین اپنی پیداوار دے گی۔ لیکن اس کے برعکس جب دجال نے نکلنا ہوگا، اس کے نکلنے سے 3 سال قبل سخت قحط سالی ہوگی۔ وہ 3 سال ایسے ہوں گے جن میں نہ بارشیں ہوں گی، نہ زمین اپنی پیداوار دے گی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے نکلنے سے 3 سال قبل وہ جو ٹائم ہوگا، وہ جو 3 سال ہوں گے، وہ انتہائی شدت کے ہوں گے، اور انسانوں کو ان سالوں کے اندر انتہائی بھوک کا سامنا ہوگا، بھوک کے سال ہوں گے۔ جس طرح اگر خیر کی آمد ہو نا تو اللہ پاک خیر کو آسمانوں سے برساتا ہے، خیر کے خزانوں کو کھول دیتا ہے، اور جب کسی شر کی آمد ہو تو خیر رک جاتی ہے۔ امام مہدی آئیں گے ساتھ خیر لے کر آئیں گے، دجال آئے گا ساتھ شر لے کر آئے گا۔ 3 سال قبل لوگ انتہائی بھوک کے عالم میں ہوں گے۔ فرمایا جو پہلا سال ہوگا ان 3 سالوں میں سے، اس کے نکلنے سے 3 سال قبل جو پہلا سال ہوگا، اللہ آسمان کو حکم دیں گے، پہلے سال میں آسمان اپنی 1/3 بارش کو روک لے گا، اور زمین اپنی 1/3 پیداوار کو روک لے گی۔ دوسرے سال میں آسمان اپنے 2/3 بارشوں کو روک لے گا، زمین اپنی 2/3 پیداوار کو روک لے گی۔ اور تیسرا سال کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ آسمان سے 1 قطرہ بوند بھی نہیں برسے گی، 1 قطرہ بارش بھی نہیں آئے گی، اور زمین سے کچھ پیداوار نہیں ہوگی، زمین مکمل اپنی پیداوار کو روک لے گی۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ ہر چھپایا مر جائے گا، ہر جانور مر جائے گا، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جس کو اللہ باقی رکھے۔ صحابہ نے بڑا تعجب کیا، یا رسول اللہ انسان کیسے زندہ رہیں گے؟ سوال یہ ہے، ایسے قحط سالی کے عالم میں نہ پینے کو پانی ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، کیسے لوگ زندہ رہیں گے؟ ان کی زندگی کیا ہوگی؟ کھانا کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اے میرے صحابہ، ان کا کھانا التحلیل، اس وقت کھانا وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، والتکبیر،
اللہ اکبر کا ورد ہوگا، والتحمید الحمدللہ کا ورد ہوگا۔ فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَلَيْهِمْ مَجْزَأَةَ الطَّعَامِ، یہ اللہ کا ذکر کرنا، یہ ورد کرنا، یہ ان کے لیے کھانے کی طرح ہوگا، یہ ان کا کھانا ہوگا۔ اس کے ذریعے وہ اپنی بھوک کو ماریں گے، اپنی بھوک پر صبر کریں گے۔ اس طرح کے حالات اس وقت دنیا کے ہوں گے۔ یہ اشارہ ہوگا کہ ایک بہت بڑا فتنہ آ رہا ہے، سارے اس کی تیاری کر لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کی علامات بیان کر دی، اس کی حقیقت بیان کر دی، یہاں تک کہ اس کے متھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اس حد تک اللہ نے اہل ایمان کے لیے آسانی کر دی۔ اور ایک بڑی طویل حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال وہ ایک نظام ہے، وہ ایک سسٹم کا نام ہے، دجال حقیقت میں کوئی شخص نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، ایک نظام کا نام ہے۔ اگر آپ صحیح مسلم کی حدیث پڑھیں جو کہ حدیث تمیم داری کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ میں نے تمہیں ترغیب و ترہیب کے لیے جمع نہیں کیا، ڈرانے کے لیے یا جنت کی رغبت دلانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ یہ بات بتلانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو کہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، میرے ہاتھ پر بیعت کی، اور ساتھ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، حدثنی حدیثا الذی وافق الذی کنت احدثکم عن مسیح الدجال، انہوں نے مجھے دجال کے بارے میں وہ باتیں بتائیں جو باتیں میں تمہیں بتایا کرتا تھا۔ کیا باتیں تمیم داری نے بتائیں؟ کیا قصہ سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمیم داری نے کہا کہ وہ اپنے 30 کے لگ بھگ ساتھیوں کے ساتھ سمندر کا سفر کر رہا تھا، یہاں تک کہ لہریں آئیں اور لہروں کے اندر وہ اپنا راستہ کھو بیٹھے۔ 1 مہینے تک وہ طوفانی لہروں کی زد میں رہے، ان کی کشتی، یہاں تک کہ آخر میں وہ ایک جزیرے کے ساتھ آن پہنچے۔ جب جزیرے کے پاس آئے، ان کی کشتی جزیرے کے ساتھ لگی، تو وہاں سے انہوں نے اپنی کشتیوں سے اتر کے چھوٹی کشتیوں پر سواری اختیار کی اور اس جزیرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جزیرے میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے ایک جانور ہے جس کے بارے میں تمیم داری کہتے ہیں دابۃ اہلب، وہ ایسا جانور تھا جس کے جسم پر بال ہی بال تھے، اور یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے یا پچھلا حصہ کون سا ہے، اتنے بال اس کے جسم پر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ویلک، تیرے لیے ہلاکت ہو، من انت، تو کون ہے، تو کیا بلا ہے؟ اس نے کہا انا الجساسہ، میرا نام جساسہ ہے، اور جساسہ کا مطلب ہوتا ہے جاسوسی کرنے والا، گویا کہ وہ جانور دجال کے لیے جاسوسی کرتا ہے۔ اس نے کہا تم چھوڑو، باقی دیر مقام پر، جزیرے میں ایک دیر مقام ہے، دیر مقام پر ایک بندہ ہے جو تمہاری ملاقات کے لیے بڑا مشتاق ہے، اس کو اشتیاق ہے، شوق ہے کہ تم سے ملاقات کرے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے ہمارے سامنے اس کا نام ذکر کیا تو ہمارے دل میں ڈر پیدا ہوا کہیں یہ شیطان نہ ہو، یہ جانور کہیں شیطان نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ہم جلدی سے اس کے ساتھ چل پڑے، یہاں تک کہ جب ہم اس آدمی کے پاس آن پہنچے، کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے قبل ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا، لمبا تڑنگا آدمی جس کو زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، جس کے ہاتھ وہ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جس کے زانوں کو اس کے ٹخنوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اس حالت میں جکڑا ہوا زنجیروں کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایسی عجیب و غریب مخلوق، اس نے فوراً ہی سوال کر ڈالا۔ اس دجال نے پوچھا تم کون ہو، تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے سامنے سارا قصہ بیان کیا کہ ہم راستہ بھٹک گئے تھے اور یہاں ایک جزیرے کے پاس آن پہنچے ہیں۔ پھر اس نے چند سوالات کیے۔ اب دجال وہ ان سے چند سوالات کر رہے ہیں، اور پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ بیسان کا جو نخلستان ہے، یہ بیسان یہ جگہ شام کے اندر ہے، فلسطین کے اندر ہے، بیسان کا جو باغ ہے، نخلستان ہے، اس کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ اپنی پیداوار دے رہا ہے، اس سے پھل پھول مل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، وہ اپنی پیداوار دے رہا ہے،
وہ آباد باغ ہے، باغیچہ ہے، نخلستان ہے. کہتا ہے ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ وہ بے آباد ہو جائے گا، وہ پھل نہیں دے گا، وہ پھل پھول اگانا چھوڑ دے گا. کہتے ہیں ہم خاموش ہو گئے. اگلا سوال کرتا ہے، کہتا ہے بتاؤ درائے طبرستان کے بارے میں. یہ درائے طبرستان جو یہ حالیہ اسرائیل ہے اس کے اندر موجود، اس کی حدود پر موجود ہے. کہتا بتاؤ درائے طبرستان کے بارے میں، اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا جی بالکل بہت پانی ہے. اس نے کہا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ اس دریا کا پانی خشک ہو جائے گا، سارے کا سارا پانی چلا جائے گا. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کیا باتیں کر رہا ہے، ایسی خبریں بتا رہا ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے. تیسرا سوال کرتا ہے، شام کا ایک چشمہ ہے جس کو زغر کہا جاتا ہے. کہتے ہیں زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا لوگ اس چشمے سے اپنی کھیتیوں کو پانی دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل بڑا پانی ہے. یہاں پر خاموش ہو گیا. اس کے بعد چوتھا سوال وہ کرتا ہے تمیم داری سے اور ان کے ساتھیوں سے کہ بتاؤ عربوں کے نبی کے بارے میں. امیین، ان پڑھ جو عرب ہیں، ان میں ایک پیغمبر نے آنا ہے، اس کے بارے میں کوئی عطا پتہ ہے، کوئی خبر ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، وہ نبی مکے میں آ گیا تھا، مکے میں آنے کے بعد اس نے مدینہ ہجرت کر لی ہے. اس نے کہا اچھا، اور بتاؤ کہ کیا عربوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، عربوں نے اس کے خلاف غزوات کیے، جنگیں کی، قتال کیا، لیکن اللہ نے اس نبی کو ان عربوں پر غلبہ دیا ہے. اب وہ سارے کے سارے اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، اس کے ماتحت ہیں، وہ ان پر حکومت کرتا ہے. دجال کہنے لگا ان سے کہہ دو میرا پیغام یہ ہے کہ وہ اس نبی کے مطیع و فرما بردار رہیں. دجال بھی مان رہا ہے کہ اس نبی کو نہیں چھوڑنا، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے. اور پھر کہنے لگا کہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، نبی آ گیا ہے، قتال ہو چکا ہے، اس کی حکومت قائم ہو چکی، یہ سب کچھ ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ سارے کے سارے واقعات ہو چکے ہیں. پھر وہ کہنے لگا کہ سنو میں کون ہوں، میرا نام مسیح دجال ہے، اور ان قریب میں نکلوں گا اور میں 40 راتوں میں زمین کا چپا چپا چھان ماروں گا، ہر جگہ پر جاؤں گا سوائے 2 جگہوں کے، مکہ و طیبہ. ایک مکہ ہے، دوسرے تمہارے محمد کا مدینہ ہے. یہ 2 جگہ ہیں جہاں پر میں جا نہیں سکتا، کوشش کروں گا. کہتا ہے کہ میں مدینے کے قریب آؤں گا، ایک شوریلی زمین کے قریب پہنچوں گا، لیکن مدینے کی حدود پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی، اور میرا جانا ممکن نہیں ہوگا. اور دوسری احادیث میں آتا ہے کہ 3 دن اس مدینے کی سرزمین میں زلزلہ برپا ہوگا، یہاں تک کہ اس مدینے میں رہنے والا ہر منافق جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ مدینے کو چھوڑے گا اور دجال کے لشکر کے ساتھ جا ملے گا. مدینے میں صرف وہ باقی رہے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا. بے ایمان بندہ، منافق بندہ، وہ وہاں سے نکلے گا اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. اس نے یہ ساری کی ساری باتیں ان کے ساتھ کی، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کی. اور تمیم داری نے یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی، اور پھر اللہ کے رسول نے مجمع کے سامنے یہ ساری کی ساری باتیں بیان کی کہ اے میرے صحابہ، جو میں تمہیں کہا کرتا تھا میری ساری کی ساری باتوں کی تصدیق آج اس تمیم داری نے کر دی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید صحابہ کی وضاحت کے لیے دجال کے خد و خال کو بیان کیا. وہ دجال کیسا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ، وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، اجل الجبہہ، اس کی پیشانی بڑی کشادہ ہے، عریض النحر، اس کی گردن بڑی لمبی ہے، فیہ دفع، اس کی گردن میں تھوڑا سا جھکاؤ ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہا کہ انہ قطن بن عبد العزى، یہ تمہارے سامنے ایک قطن بن عبد العزى، یا بعض روایات میں آیا ہے عبد العزى بن قطن. فرمایا جس طرح تمہارے سامنے یہ شخص بیٹھا ہے اور اس کی گردن میں جھکاؤ ہے، اس طرح دجال کی گردن میں جھکاؤ ہوگا. تو وہ ڈر گئے، قطن بن عبد العزى ڈر گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ هل يضرني شبهه، کہیں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے مجھے تشبیہ دے دی ہے دجال کے ساتھ، تو اس کے ساتھ مشابہ ہونا، اس کی طرح ہونا مجھے نقصان پہنچا دے. اللہ کے رسول نے فرمایا انک امرؤ مسلم، اے قطن تو مسلمان ہے اور وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے.
صرف ظاہری طور پر شکل و شباہت کے اندر مشابہت ہونا یہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خروج کے بارے میں بیان کیا کہ اس نے کہاں سے نکلنا ہے، اس کی آمد کہاں سے ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرمایا الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، کہ دجال مشرق سے نکلے گا، مشرق میں ایک جگہ کا نام خراسان ہے، دجال نے خراسان سے نکلنا ہے، اور اس کے پیروکار وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے موٹی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، یعنی موٹے موٹے چہرے ہوں گے، وہ لوگ اس کے پیروکار ہوں گے، اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، اور اس کی آواز پر لبیک کہنے والے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دجال اصبہان میں یہودیہ ایک مقام ہے، وہاں سے نکلے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ اب اصفہان یا اصبہان یہ جگہ کہاں پر ہے؟ یہ حالیہ ایران کے اندر موجود ہے، اصفہان، اور اس حالیہ ایران میں جو اصفہان یا اصبہان ہے اس میں یہودیہ مقام بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے تحدید کر دی کہ اس جگہ سے اس نے نکلنا ہے، اور جب وہ نکلے گا اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت یہودی وہاں پر آباد ہو چکے ہوں گے، وہاں تک آ چکے ہوں گے، ایران میں آباد ہوں گے، اور وہاں سے اس کے ساتھ یہ سارے کے سارے یہودی نکلیں گے، اور پھر ان کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوگی، اور یہ وہ جنگ ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا، پناہ لے گا، کسی شجر و حجر کے پیچھے پناہ لے گا، تو وہ پتھر گواہی دے گا میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو مارو۔ اور پھر اللہ اسے کچھ ایسی چیزیں عطا کرے گا جو غیر فطرتی ہیں، جنت اور جہنم کا عطا ہونا، بندے کو مار کے زندہ کر دینا، کچھ ایسی چیزیں جو غیر فطرتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ سب سے زیادہ دجال کی پیروکار وہ عورتیں ہوں گی، کثرت کے ساتھ عورتیں دجال کے پیچھے ہوں گی، چونکہ ان کا ایمان عام طور پر تھوڑا کمزور ہوتا ہے۔ فرمایا کثرت عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ ایک بندہ اپنے گھر جائے گا، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو اور اپنی بیٹی کو رسیوں کے ساتھ باندھ دے گا، اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی بھی دجال کی پیروکار بن جائے۔ صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول کی، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اس حد تک ان کے دلوں میں ڈر ہوگا۔ تو سب کو ضرورت ہے، مرد ہو یا عورتیں ہوں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی علامتیں بیان کر دیں، کانا ہوگا، متھے پر موجود ہوگا کافر، لکھا ہوگا، فرمایا ہر مومن پڑھے گا، لیکن کافر کو نظر نہیں آئے گا، بولے گا ایسے لکھا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اور لوگ اس وقت تک اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق، احادیث کی روشنی میں دجال کے ذکر کو چھوڑ چکی ہوں گے۔ جب دجال کی آمد ہوگی لوگ یہ ساری کی ساری باتیں بھول چکے ہوں گے اور کہیں گے یہ بڑا صاحب کرامت بابا ہے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس سے بڑی کون سی سرکار ہے کہ جو سامنے بندہ مار کے زندہ کر دے گا؟ اس سے پہنچا ہوا کون ہوگا جس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی؟ اتنا زیادہ اختیار اللہ پاک اس کو عطا کرے گا، لیکن ساری کی ساری آزمائش ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے پاس جو جنت ہوگی در حقیقت وہ جہنم ہوگی، اس کے پاس دو نہریں ہوں گی، ایک آگ کی نہر ہوگی، ایک پانی کی نہر ہوگی۔ فرمایا اے اہل ایمان، اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہ آ جائے اور تمہیں دعوت دے کہ آؤ پانی کی نہر میں آؤ، تم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور آگ کی نہر میں چھلانگ لگا دینی ہے۔ وہ آگ کی نہر اللہ پاک تمہارے لیے اس آگ کو بھی گلستان بنا دے گا، اس آگ کو اللہ پاک اس طرح کر دے گا جس طرح اللہ نے آگ کو ابراہیم کے لیے بردن و سلامہ کر دیا۔ اللہ اس آگ کو تمہارے لیے ٹھنڈا کر دے گا، لیکن یہ کس کو نظر آئے گا؟ یہ کس کے پاس حکمت اور بصیرت ہوگی؟ جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا، وہی ان ساری کی ساری باتوں کو سمجھ سکے گا۔ ورنہ بڑے بڑے وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہوں گے، اس وقت سمجھدار ہوں گے، لیکن وہ اس دجال کے فتنے میں آ جائیں گے۔ مزید جو اللہ پاک اس کو قوت عطا کرے گا مسلمانوں کی آزمائش کے لیے، اور اللہ نے ہمیں وہ کیا چیزیں عطا کی ہیں، وہ ہمارے پاس کون سے امور ہیں جن کے ذریعے ہم دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔